میں جو ہے ایران ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرف تو سعودی عربیہ جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، اپنی عوام کو خوشحالی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ویژن 2030 کے تحت عوام میں زیادہ سے زیادہ سہولیات لا رہا ہے. تو وہاں دوسری طرف ایران جو ہے وہ مد مقابل سعودیہ کے سمجھا جاتا ہے ہمیشہ، لیکن وہاں بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، اغوا کاریاں ہیں، زنا کاریاں ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو تشدد ہے، بھوک سے تنگ ہے لوگ. تو وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ جو ایران میں ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس چھوٹی سی، اس میں وہ بھی دکھا دیتے ہیں ساتھ ساتھ کیا جی اگر دونوں ویڈیو ممالک کا موازنہ بھی ہو جائے گا. نہیں نہیں، بس تھوڑی سی بات یہی کافی ہے، بس بند کر دو باقی اب ایک دفعہ پھر شروع سے چلا کے بند کر دو اس کو. جی 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 جی، یہ دیکھیں جی، یہ ہے ایک طرف ایران کا موازنہ جو ہے وہ ایک ہاسپٹل ہے ان کا جی جی. تو یہ وہاں پہ اسٹریچر ہے، وہاں پہ ویل چیئر ہے، ایک بزرگ خواتین ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک عورت جو ہے سردی میں وہ بیچاری لکڑیاں وہ گٹھی کر رہی ہے، گیس نہیں ان کے اپنے پاس. تو یہ کیوں اتنی جنگوں میں انوالو ہے ایران؟ دیکھیں ذاتی طور پہ سب سے پہلے تو مجھے دکھ ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کے، چونکہ ایران کی قوم کے ساتھ، ایران کی عوام کے ساتھ نہ تو کوئی اختلاف ہے، نہ تو ٹھیک ہے، نہ سعودی عرب کو اختلاف ہے، نہ پاکستان کو اختلاف ہے. اختلاف ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے پالیسی ساز لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں جو ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کرے. بدقسمتی سے ایران جس طرح کے ان کے اپنے ملک سے باہر کام ہے، جیسے ابھی پچھلے دنوں ہی ان کے خامنہ ای صاحب نے اپنے جو فوجی بجٹ تھا اس میں اضافہ کیا، ترقیاتی بجٹ سے کاٹ کے، جو ملکی ترقیاتی بجٹ تھا اس سے کاٹ کے وہ فوجی بجٹ میں شامل کر لیا. اب دیکھیں قوم مر رہی ہے، وہاں پہ بھوک ہے، افلاس ہے، لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ عزت مآب مائیں اور بیٹیاں اپنے 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے جسم فروشی پہ مجبور ہے. جوان جو ایرانی مطلب غیرت مند جوان تھے، جو اپنے آپ کو فخر کہتے تھے کہ ہم فارسی ہیں، ایرانی ہیں، وہ چوریاں کرنے پہ مجبور ہے اپنے گھر کے چولہے جلانے کے لیے. یہ ایسے واقعات آپ کو ایران میں کوئی دن ایسا نظر نہیں آئے گا جب وہاں پہ احتجاج نہیں ہو رہا ہو، تہران میں، بلوچستان میں، سستان پچھلے میں. پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بتایا کہ WHO کی طرف سے وہ پاکستان میں ایک پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کی ذہن سازی پہ یا لوگوں کے رویوں پہ. تو انہیں کچھ بچوں سے ملایا گیا جنہیں اغوا کر کے پاکستان سے اغوا کر کے ایران لے جایا گیا، اور وہاں پہ ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کے ان سے بھیک منگوائی گئی. تو یہ ہم نے پچھلے دنوں ہم نے اپنا پروگرام میں بھی ایک ویڈیو چلائی تھی جس میں وہ بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں اغوا کر کے ایران بارڈر پہ لے جائے جا رہے. تو میں اور آپ اور عبید الرحمان یہ سوچ رہے تھے کہ ان بچوں کو اغوا کیوں کیا گیا ہے. تو یہ اصل کہانی سامنے آئی ہے. وہاں پہ وہ جو شرائنز ہیں، ہولی شرائنز ہیں، وہ وہاں پہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، لولو فیروز مجوسی کی وہ جو انہوں نے بنایا ہوا دربار، وہاں پہ بچوں سے وہ بھیک منگواتے ہیں. یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اصل میں دیکھو ایران کے حوالے سے حکومت پاکستان کو آواز اٹھانی چاہیے تھی. بہت ساری ایران کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے میڈیا میں نہیں آ رہی. اب پچھلے دنوں میں حیران تھا ایران کے حوالے سے، ہمارے حج کے حوالے سے جب وہ ہو گیا تو لوگوں نے ایران کی مثالیں دینی شروع کر دی میڈیا میں، جو ایران میں حج تو بہت سستا ہے. کہاں سے سستا ہے بھائی؟ ایران میں آپ کو پتا ہے ایران کو حج، دیکھو آگ کیا رہے گا. آپ نے حج کرنا ہے ایران میں، آپ نے اگر 10 سال بعد حج کرنا ہے تو آج سے آپ نے پیسے بینک میں جمع کرنے. 10 سال بعد، 20 سال بعد، 15 سال بعد آپ کا نمبر آئے گا، اور اتنے عرصے تک بینک جو ہے آپ کے اس پیسے سے کیا کرے گا؟ اس کو استعمال کرے گا. وہاں تو حج اس طرح ہوتا ہے. یہ چیزیں میڈیا میں نہیں آ رہی ہیں. دیکھیں ہمارے ذاتی طور پہ ہمارے ایران کے ساتھ، ایران کے عوام کے ساتھ تو ہمارا کوئی ایشوز نہیں ہے. لیکن یہ تو ایشو بنتا ہے نا فردوس صاحب، جب میرے معصوم بچوں کو وہ اغوا کر کے لے کے جائیں گے، حکومت کے ساتھ حکومتی سطح پر وہ یہ کام ہو رہا ہے، حکومت کی نگرانی کر رہی ہے. کیسے بچے اغوا ہو کے بارڈر کراس کرتے ہیں؟ اس پہ تو حکومت ایران کے اندر دیکھو ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے. ہمارے ہاں تو آ گئی، ایران کے اندر بھی آ رہی ہے. جو ان کے رضا پہلوی تھے، ان کے بیٹے کا دیکھو، کل انہوں نے محمد رضا پہلوی، انہوں نے کل باقاعدہ طور پہ قوم سے خطاب بھی کیا اور قوم کو کہا کہ سول نافرمانی کے لیے تیار رہیں. ایران میں قوم تیار ہے، قوم سڑکوں پر ہے، قوم احتجاج کر رہی ہے، قوم نظام کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ان کے پاس لیڈر نہیں ہے. اگر ایک مطلب لیڈر مل جائے ایرانی قوم کے لیے تو یہ ملا رجال سے گزرے اور یہ ملا کے ستم سے گزرے. جی ناظرین